الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ترجمہ: اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب اور جوئے کے بارے میں 7 باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ باتیں یہ تھیں کہ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو، فلاح پاؤ۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈالے، اور یہ کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اور 7ویں نمبر پر، کیا تم باز آنے والے ہو؟ گویا اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں چیزوں یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں صریح حکم عطا فرما دیا کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، یعنی اللہ اور رسول کی مخالفت نہ کرو۔ سو اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اچھی طرح کھول کر بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دی۔ پھر بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اپنا انجام دیکھ لے۔ 7 وجوہات سے جوئے اور شراب کی ممانعت فرمانے کے بعد گویا اس آخری آیت میں مزید تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو۔ جو لوگ قرآن ہی میں ممانعت اور حرمت دیکھنا چاہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں سمجھتے، ان کو تنبیہ فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اور دونوں کی مخالفت سے بچنا لازم ہے۔ متعدد حدیثوں کے اندر شراب کی حرمت کے بارے میں ارشاد ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا، جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے۔ گویا یہ حرمت صرف اور صرف شراب پر ہی موقوف نہیں، جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر، اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر۔ گویا شراب کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، چاہے وہ کاروباری ہو چاہے وہ استعمال کے لیے ہو، مکمل طور پر حرام اور لعنت کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتانے والا اور جو شخص شراب پیا کرتا ہے یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو حرام کاموں سے مکمل طور پر بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔